فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی والے میرے نبی کا تذکرہ بھی سنا دیجئے۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر چلے گئے، قوم سے خفا ہوئے اور ناراض ہو کر روانہ ہو گئے، نکل پڑے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، او میرے مچھلی والے کیا تو نے یہ سمجھا کہ تو بھاگ جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، تو کہاں چلا جائے گا؟ تجھے کوئی پکڑے گا نہیں۔ پھر کیا ہوا ذرا سننا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، او لوگو یونس بھی میرے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ خفا ہو کر چل پڑے، آگے دریا آیا، کشتی تیار تھی، بھری ہوئی تھی، آؤ جی ایک ہی بندے کی کمی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں جا بیٹھے اور کشتی بھنور کے اندر آ گئی۔ اللہ کے نبی کشتی کے اندر موجود ہیں، کشتی بھنور کے اندر آ گئی، خطرہ پیدا ہو گیا کہیں ڈوب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا، او لوگوں کشتیوں کا ڈبانا اور کشتیوں کا تیرانا یہ میرے اختیار میں ہے، انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا لگتا ہے شاید کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، یا ویسے بھی بوجھ زیادہ ہو گئے، ایک بندے کو تو نکلنا ہی پڑے گا، اب سارے جناب ڈوب جائیں یہ بہتر ہے، یا ایک بندہ کا جناب قربانی دی جائے وہ بہتر ہے۔ اب جناب کون کہے کہ چلو ذرا میں ڈوب جاؤں تو خیر ہے؟ جان دینا کوئی آسان بات ہے؟ چلو جی قرعہ ڈالو، کیا کرو جی؟ قرعہ ڈالو۔ بات کے بیچ میں اور بھی یاد آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس ڈرائیور تھا اس نے کئی بندے کچل دیے نا، اب وہ پکڑا ہوا جب عدالت میں پیش ہوا تو جج نے پوچھا بھی اتنے بندوں کا تو قاتل ہے؟ اس نے کہا جج صاحب اگر میری جگہ پہ آپ ہوں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہوں، بریک فیل ہو جائے، ایک طرف 2 بندے ہوں ایک طرف 100 بندے ہوں، تو اب مجبوری ہے یا ان کو مارنا ہے یا ان کو مارنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ظاہر ہے 2 بندوں والی سائڈ پہ گاڑی لے جاؤں گا جہاں جانی نقصان زیادہ ہو۔ نے کہا سر میں نے بھی اسی طرح ہی کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان 2 بندوں میں سے ایک بھاگ کر 100 بندوں کی طرف چلا گیا، پھر میں اس کے پیچھے لے کر گیا۔ یہ باقی غلطی سے مارے گئے، اصل میں گیا تو اسی ایک کے پیچھے تھا، تاکہ 2 تو مرے نا کم از کم۔ اللہ، اب انہوں نے کہا کشتی میں بندے ہو گئے زیادہ، اب سارے مرے تو یہ بہتر ہے یا ایک آدھ بندہ قربانی دے دے؟ اب کون کہے جناب میں قربانی دے دیتا ہوں؟ اب قرعہ ڈالو جناب۔ قرعہ ڈالا تو نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا۔ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے 3 دفعہ ڈالا، بھئی یار پھر ڈالو یار، پھر ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کے نام، پھر ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کے نام۔ ہمارے قاری شعیب صاحب کہتے ہیں قرعہ ڈالتے ہیں کون دعوت کھلائے؟ قاری شیر محمد صاحب مجھے کہتے ہیں استاد جی انہاں قرعہ کدے نہ پاوے ہو۔ میں کہا کیوں؟ اگر ساریاں پرچے تو تھوڑا ہی نام لکھ سکیں، اپنا نام لکھیں گے تو کسی دوسرے کا نام نکلے گا نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا میرے یونس کے نام کا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، یونس علیہ السلام کو کشتی سے اتار کر دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا بار خدا کو،
بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے، پھر کس میں ہے طاقت پار کرے۔ مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، آگے ایک مچھلی جناب میرے حکم کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، منہ کھول کر انتظار گویا کہ کر رہی تھی۔ ادھر کشتی سے یونس علیہ السلام کو نکال کر دریا میں ڈالا گیا، ادھر سیدھا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ کے اندر چلے گئے، پھر منہ سے ہوتے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہوں کے اندر چلے گئی۔ اللہ کا پاک بندہ یونس علیہ السلام ناراض تو قوم پر ہوا تھا، قوم پر ناراض ہو کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا، لیکن خود اچانک بڑی مصیبت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام آ گئے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک ہے، دریا اور سمندر کی موجوں کا اندھیرا دو، رات چھا گئی، رات کا اندھیرا تین۔ اللہ کے پاک بندے یونس علیہ السلام ایک نہیں تین اندھیروں کے اندر پھنس گئے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، لوگوں سنو پھر میرے بندے نے کیا کیا۔ فنادا فی الظلمات، جب اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام پھنس گئے تو فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس نے پکار کی تو کس کی پکار کی؟ اور مجھے پکار کر فرمانے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے بغیر حاجت روا کوئی نہیں، تیرے بغیر مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے بغیر دکھوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، تیرے بغیر کون ہے میرا جو اس مشکل سے مجھے نجات دلائے؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میری غلطی ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں جو مجھے اس غم سے نجات دے، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو کس کو پکارا؟ اندھیروں میں پکارا تو کس کو پکارا؟ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوے لوگوں کالی سیاہ رات ہو، کالے پتھر کے اوپر کالی سی چونٹی چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے تو میرا اللہ جانتا ہے، اس کی فریادوں کو بھی سنتا ہے تو میرا اللہ سنتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا۔ اچھا یونس علیہ السلام نے وہاں سے پکارا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، رب کہتا ہے او ایمان والو، ایمان کا کلمہ، کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہ لا الہ الا اللہ والا
کلمہ طیبہ ایسا کلمہ طیبہ ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، مومن بندے کے دل میں ہے، اور اس کا رابطہ اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام نے پکارا، مچھلی کے پیٹ میں پکارا، سمندر کی تہوں کے اندر پکارا، ادھر رب نے عرش سے فرمایا فاستجبنا لہ، سبحان اللہ، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ادھر یونس پکار رہے ہیں، ادھر عرش پر یونس کی صدائیں جا رہی ہیں، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، یہ کون پکار رہا ہے یا اللہ تجھے؟ فرمایا ایک میرا بندہ پکار رہا ہے۔ کہاں پہ پکار رہا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے۔ مچھلی کہاں ہے؟ سمندر کی تہوں کے اندر، رب کہتا ہے میرے علم کے اندر ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں۔ یونس علیہ السلام ساری کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ کدھر ہیں، لیکن وہ تو جانتا ہے نا جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا دیا مسئلہ، اے لوگو جب مصیبتیں تمہیں دبوچ لیں، اچانک کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، پھر پریشان نہیں ہونا، ایک راستہ پھر بھی ہے، اور وہ راستہ میرے رب کا راستہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، سبحان اللہ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم اور دکھڑے سے اپنے یونس کو نجات عطا فرمائی۔ غموں اور دکھوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں غموں سے نجات دینے والا، سب محتاج ہیں، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سوال پیدا ہوا، یا اللہ اسلام آباد کے مسلمان پریشان ہیں، اور یہ کہتے ہیں او جی یونس علیہ السلام تو تیرے نبی تھے نا، ان کی دعائیں تو ہو گئی قبول، اسی بڑے گناہ گار، ہم بڑے سیاکار، گناہ گاروں کی بھلا کون سنتا ہے؟ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں تیری کون سنتا ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کو پکارے۔ کئی لوگ پٹیاں بھی پڑھاتے ہیں جی تو اس قابل نہیں کہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتا ہے نا، کسی ایسے فراڈیے کی بات پر یقین نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے میں نے یونس کو نجات دی ہے، ایسے جو مومن بندہ مجھے پکارے گا اس کو بھی اسی طرح نجات دوں گا۔ سبحان اللہ، پھر رب کی بات سچی ہوئی نا جی، نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب نے اسی لیے ہمیں نماز کے اندر کہلوایا سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ کیوں کہتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا؟ کیوں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بات نہیں سنتا اور میری دعا نہیں قبول کرتا؟ سمی اللہ ہر نماز میں کہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا۔ کاش نماز کو سمجھا ہوتا تو یہ جملہ تمہاری زبان پہ نہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کی سننے والا میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سنیے ذرا قرآن کی بات۔ آیت کریمہ تو ہمارے ہاں بھی رواج ہے پڑھوانے کا، لیکن اسی دنیا کو پڑھوانے، خود نہیں پڑھتے، دوسرے تو آ کے میرے واسطے آیت کریمہ پڑھ، میں بڑی پریشانی سے ہیں۔ دیکھو جی قاضی صاحب میرے پیٹ میں درد، اور میں قاضی صاحب تسی ذرا ہائے ہائے کرو نا، تسی کیا کرو؟ کیوں بھائی میں کیوں آئے گا جی میرے پیٹ ہی درد، میں رکھ کے نہ مارسوں تھپڑ منہ تے، بھائی پیٹ تیرے ہی درد ہائے میں کرا، جس دے پیٹ ہی درد ہے او ہائے کرے، مصیبت میری ہے تے آ کے طالب علم پڑھ سن میرے واسطے آیت کریمہ۔ طالب علم پھر جس طرح دی پڑھنے ماشاءاللہ سی خود ہی طالب علم رہے ہیں پتہ، پھر تو اسے بھی یہ واردات کی تھی جڑی میں کر کے آیا، لاکھ پڑھنی آکھی گٹھلیاں تے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، چھو کر کے 150 دے کٹھی پڑھ دیتی بھائی، اے پڑھی پئی ہے جی، کون پڑھے، کس کی باری، کس کا دماغ خراب ہے جناب، تکلیف اس کو ہے تقریبا میں پڑھوں، کوئی نہیں پڑھتا، اور نہ کسی سے پڑھواؤ، خود پڑھو اگر تکلیف میں ہو، اور اس یقین کے ساتھ پڑھو جس یقین کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مشکلیں حل کرتا ہے۔ یقین تو رکھنا اپنے رب پر، یقین تو رکھنا۔ وہ مثال میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ سنائی، یقین اس کو نہیں کہتے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی لگ گئی شرط، مسلمان نے کہا مشکلوں سے اللہ بچاتا ہے، غیر مسلمہ کا نہیں جی بابا گرو نانک بچاتا ہے، انہوں نے کہا چلو پھر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں
چھلانگ مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے۔ مسلمان تیار ہو گیا چھلانگ کے لیے، مقابلے کے لیے۔ اس کو غیر مسلم کو چھلانگ کا کوئی تجربہ تھا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور کہا بابا جی خیال کرو اور بچاؤ۔ مسلمان کے ذہن میں تھا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، کچھ نہیں بچے گا۔ وہ تو بالکل خیر خیریت سے جا، اس کو کچھ نہ ہوا۔ مسلمان بیچارہ ڈر گیا، یہ نہ ہو کہ پتہ بابا اوری نہ بچانے ہوں۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمان تیری واری ہے، مار چھال۔ مسلمان بیچارہ ڈرنے ڈرنے اوپر چڑھا اور چھلانگ لگانے سے پہلے کہتا یا اللہ تو میرا رب ہے، تو بچانے والا ہے، اور میری حفاظت کرنا اور مجھے بچانا۔ اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو، تھوڑا صرف اللہ دے نر سٹے ہو، تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو۔ اور یہ ہمارے ہاں بالکل دیکھنے میں ہے، مکان بنایا، اوپر لگا لیے ماشاء اللہ، لگا لی نا ٹائل لگا لی ماشاء اللہ، ساتھ کالا جھنڈا بھی لٹکا لیا۔ بس کچھ حفاظت ماشاء اللہ کر لے گا، کچھ یہ کر لے گا، ہانڈی بھی رکھ لی، کبھی ہانڈی لٹکا لی جناب، کچھ ماشاء اللہ سے حفاظت ہو جائے گی، کچھ ہانڈی سے حفاظت کر لیں گی۔ گاڑی لی نظر نہ لگے، گاڑی لی اوپر ماشاء اللہ بھی لکھوا لیا، ساتھ جوتا بھی لٹکا لیا، بس کچھ حفاظت ادھر سے ہو جائے گی، کچھ ادھر سے ہو جائے گی۔ یہ والا ایمان نہیں۔ رب کہتے لا الہ لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ دی چھری جس دل تے پھری، پتھراں دے خدا بنویندا گیا۔ غیر اللہ کی نفی تو کرنا، کسی اور پر یقین نہ رکھ، میری ذات پر یقین رکھ تو میں اللہ تیری فریادوں کو قبول کروں گا۔ اور اگلی بات بھی سنو، اللہ بتاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اور لوگوں اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ اکبر، میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ یہ تو میری تسبیح کی تو پھر میں نے رحم فرمایا۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، رب سے کون پوچھے میرے بھائی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ایک بیلدار بوٹی، مفسرین کہتے ہیں کدو کی بوٹی، وہ جناب اگا دی۔ چونکہ حضرت باہر آئے بڑے نحیف، مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے بڑے کمزور، اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہیں حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں کدو استعمال کرو، نرم غذائیں کھاؤ، ہم نے اپنے یونس کے پاس کدو کی بیل اگا دی، تازے کدو کھاتا جا اور میرا بندہ شفا پاتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں کہ دوسرا واقعہ سنائیں یا بس کریں؟ ماشاء اللہ، ذوق باقی ماشاء اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اجی عارف صاحب تسی کہنا ساڑی مسجد در ڈھلا دینا ہو، دیکھا نا تھوڑی مسجد ساڑی مسجد فرق بھی ہے، ساڑے ساتھی چست ہیں ماشاء اللہ، تھوڑے ساتھی نے دھکا لانا پینا نال نال۔ حاجی صاحب کل مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے شکایت پہنچی ہے کہ آپ اپنی مسجد میں درس بڑا زیادہ مزدار دیتے ہیں اور ہمارے ہاں ٹرکاتے ہیں۔ میں کہا حاجی صاحب اللہ نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن صرف ہے کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دھکا بھی لگانا پڑتا ہے نا۔ ہوں ڈرائیور بندہ گڈی بھی چلایا تو تھوڑا لے کے دھکا بھی لانا پوے تو یہ مسئلہ دو کام ہو جانا۔ ایک دفعہ ہم یہاں عشاء کے بعد واک کے لیے نکلے، بھائی میرا آیا ہوا تھا چھوٹا بھائی، تو یہاں سے ہم باہر نکلے تو آگے ایک گاڑی والے دھکا لگا رہے تھے۔ میں نے بھائی سے کہا چلو یار ہم ان کو دھکا لگوا دیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا تو ہماری چلو واک بھی ہو جائے گی۔ تو اس نے شکر کیا، وہ دونوں ایک لگا رہا تھا ایک چلا رہا، دونوں اندر بیٹھ گئے، کہنے لگاؤ جی۔ ہم چوک تک لے گئے، انہوں نے آگے اسلام آباد طرف موڑ لی، سٹارٹ نہ ہوئی، اور جناب کامسٹ سے تھوڑا پہلے تک ہم پسینہ پسینہ ہو گئے۔ میں کہا جی بس آنا جی تھوڑی اور ہمت کرو، چٹھے تک چھوڑواؤ۔ او میں کہا بھائی اسی پاگل نہیں ہیں، اسا تھوڑے نال ترس کھادا ہے بھی اوکھے ہونے پہ ہو، تسی مزے نہ بہ گئے اور سمجھنے پہ جد پاگل مل گئے ساڈا دماغ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جناب، میں کہا اس تو اگے ہوں اسی نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا یہ بندے فٹ مل گئے۔